كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بکنے والا جو لٹریچر ہے وہ عاشقی اور معشوقی پر مبنی لٹریچر ہے. سب سے زیادہ ڈرامے اسی پہ لکھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ فلمیں اسی پہ بنتی ہیں، سب سے زیادہ ناول اسی پہ لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں اور بکتے ہیں. لیکن قرآن حکیم نے بھی ہمیں ایک ایسا قصہ، ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے موقعوں پر یہ رول ماڈل اختیار کریں. اور یہ قصہ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، اپنی بلاغت کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے بہت ہی عظیم ہے. عاشقی اور معشوقی کے موضوع پر آج تک جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قرآن حکیم کی اس ایک آیت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس آیت کا جو میسج ہے، اس آیت کا جو پیغام ہے، وہ اس تمام لٹریچر پر اپنی ایک عظیم فوقیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یوسف اور زلیخا کی کہانی، کسی صحیح روایت سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی پردہ داری کی ہے، ہمیں بھی اس کی پردہ داری کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دینا چاہیے. تو زلیخا کا نام کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ بنی اسرائیلیات ہیں. کسی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ عورت جس نے یوسف علیہ السلام کو بہلایا تھا اس کا نام زلیخا تھا. اگرچہ ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے کہ ساری رات کہانی سنائی اور صبح پوچھنے لگے زلیخا مرد تھا یا عورت. تو یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس نے اسے بہلایا، پھسلایا، اپنی طرف مائل کیا اس حال میں کہ وہ ان کے گھر میں رہتے تھے. یہ قرآن حکیم کی عجیب بلاغت ہے. آپ سوچئے ایک نوجوان ہے، اسے ایک عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور وہ نوجوان اسی کے گھر میں رہتا ہے. اس کے لیے اس دعوت کو ٹھکرانا کتنا مشکل ہے. تو یوسف علیہ السلام کا قصہ جب اللہ تعالیٰ نے سنایا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے یوسف جب نوجوان ہوئے تو انہیں جو گناہ دعوت ملی یہ اس موقع پہ ملی اور اس جگہ سے ملی اور اس گھر سے ملی جس میں یہ رہتے تھے. یہ تو اس کے ایک معنی ہے ہوا فی بیتہا. بیت کے ایک اور معنی ہے. بیت نکلا کہاں سے؟ بیت عربی زبان میں کہتے ہیں گھر کو، اور یہ نکلا ہے بات یبیتو. بات یبیتو معنی ہوتا ہے رات گزارنا. اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ انہیں اس گھر کی عورت نے دعوت دی جہاں پر وہ رات گزارتے تھے. جہاں پہ آدمی رات گزارتا ہو، سوتا ہو، وہاں پر اسے کوئی عورت گناہ کی دعوت دے تو اس دعوت کو ٹھکرانا کتنا مشکل ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے جو کیا اللہ تعالیٰ پھر اس کا آگے ذکر فرماتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں انہیں ایسی گناہ کی دعوت ملے جو یا تو اس گھر میں رہتے ہوں یا رات اس گھر میں بسر کرتے ہوں. لیکن باوجود ہے کہ یوسف علیہ السلام اس گھر میں رہتے تھے اور رات بھی اس گھر میں بسر کرتے تھے، لیکن جب انہیں گناہ کی دعوت ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.